اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 اور 112 پارہ لن تنالوا البر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذی، نہیں پہنچا سکتے تم کو نقصان مگر کہ تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیر لیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان کے اوپر مار دی گئی ذلت، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر کہ اللہ کی رسی کے ساتھ، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی رسی کے ساتھ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر لپیٹ کر مار دی گئی مسکنت۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے تھے، یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور تجاوز کرتے تھے، حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو مبعوث فرمایا تو تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہمیشہ سے ہی ایسے حال میں رہے کہ ان کے مخالفین زیادہ تھے اور حمایتی کم تھے۔ کفر بہرحال اپنی پوری مخالفت کے ساتھ ہمیشہ سے سامنے کھڑا رہا۔ کوئی ایک نبی آپ دکھا دیں جن کی امت نے کامل طور پر ان پر ایمان لا کر ان کی ہمیشہ کے لیے مخالفت بند کر دی ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہود و نصارہ کی طرف سے بھرپور مخالفت کا سامنا تھا، اور یہ لوگ اتنے جلے کڑے ہوئے تھے کہ باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ برحق نبی ہونے کا ثبوت ان کی اپنی کتابوں میں، ان کی اپنی تصدیقات میں موجود تھا، ان کے اپنے نبیوں نے ان کی تربیتوں میں یہ بات کہہ دی تھی کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں۔ اور انبیاء تو چھوڑیں، انبیاء کے علاوہ جو لوگ ان کے ہاں راہب تھے، ان کے علماء و احبار تھے یہود و نصارہ کے، وہ لوگ بھی ان کو کہہ چکے تھے کہ اگر تمہیں موقع ملے وقت کے نبی کا زمانہ پالو تو پھر اسلام لے آنا۔ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مخدوم راہب نے کہا تھا کہ آخر میں ایک نبی نے آنا ہے، اگر تم ان کا زمانہ پالو تو اسلام لے آنا، قبول کر لینا۔ تو ایسے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے جو صحابہ کرام تھے، ان میں ایک بنیامین تھے، ایک اسید تھے، ایک ثعلبہ تھے، ایک انہی عبداللہ ابن سلام تھے، ایک عدی ابن حاتم تھے۔ حاتم طائی کہا جاتا ہے نا، حاتم طائی خاصے مشہور تھے سخاوت میں۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم مسلمان ہوئے۔ تمیم داری تھے۔ اس طرح سے یہ صحابہ، سلمان فارسی تھے، یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور ان کا ماضی یا تو یہودیت کی طرف تھا یا نصرانیت کی طرف تھا۔ سلمان فارسی عیسائی تھے، اسی طرح تمیم داری اور عدی ابن حاتم یہ دونوں عیسائی تھے، لیکن ان لوگوں نے اسلام کو حق دیکھا تو قبول بھی کیا، اور جن لوگوں نے نہیں کیا اپنا نقصان کیا۔ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک نے گزشتہ آیت میں کہا تھا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر کہ اہل کتاب ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ایمان والے بھی ہیں اور ان میں کے اکثر فساق ہیں، فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ تکلیف دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر کہ تم سے لڑ پڑے تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تمہارے سامنے پیٹ پھیر دیں گے یہ لوگ۔ ثم لا ينصرون، کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے، ان کو ذلیل کر دیا گیا ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے یہ ذلیل ہی ہوں گے۔
الا بحبل من اللہ، مگر کہ اللہ کی رسی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب استعارہ استعمال کیا۔ استعارہ کہتے ہیں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف اٹھا کے لے آنا، ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کی طرف لے کر آنا، اس کو اس میں استعمال کرنا۔ حبل کا معنی ہے رسی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بحبل من اللہ، مگر کہ اگر کہ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مگر کہ اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ پھر کیا کہا؟ وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو تھام لیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ، اللہ کے غصے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ بہرحال اگر ان کے اوپر برس گیا ہے تو قرآن پاک نے باقاعدہ کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ فرمانا، پہلے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہم ہیں۔ اور جن کے اوپر آپ غصہ ہوئے اور جن کو آپ نے گمراہ قرار دیا وہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ۔ تو ارشاد فرمایا ذالک بانہم وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت مار دی گئی ہے۔ مسکنہ کسے کہتے ہیں؟ مسکنہ کہتے ہیں ایسے حال کو کہ جب انسان عوام کے حوالے ہو جائے، اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو، اپنا وقار کھو بیٹھے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھے۔ ان کی حالت یہ ہے۔ اب اگر ہم موجودہ زمانے کے یہود کو دیکھیں تو ہماری عقل یہ کہے گی کہ نہیں وہ تو طاقتور ہیں، وہ عزت دار ہیں۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ذلیل اب تک بھی ہیں۔ اب دیکھیے آپ کہ یہود اس وقت جتنی بھی محنت کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، بالکل ایسے ہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے رسول کے دین کو پوری طرح سے ظاہر کر دیں۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اس بجھانے کے لیے وہ تگدوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تبھی تو اپنے تحفظ کے لیے وہی درخت لگائے چلے جا رہے ہیں جن درختوں کے پیچھے سے ہم نے ان کو تلاش کر کے قتل کرنا ہے۔ وہ اپنا انتظام کر رہے ہیں اور ہم اپنا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر یہود نے اپنے تسلط کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے تو اس کوشش کی وجہ کیا ہے؟ دو میں سے ایک، یا تو کامیابی یا خوف۔ اگر کامیابی قرار دیا جائے تو وہ کامیابی کیسی؟ جس کو وہ پوری دنیا پر رائج نہیں کر سکتے، آج تک نہیں کر سکے، ہتھیار کے زور پر ہیں۔ اور اگر اس کو ناکامی کہا جائے تو ظاہر ہے کہ ان کو خوف سوار ہے کہ یہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ جس طرح صدر نکسن نے کہا تھا، ایک زمانہ پہلے صدر نکسن نے کہا تھا، جو امریکہ کا صدر تھا، اس نے کہا تھا ہم نے سپر پاور کی قوت حاصل کر لی ہے، ہم رشیا کو دبا چکے ہیں لیکن اعلان کرنا باقی ہے۔ اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہماری پوزیشن جو بھی ہے، ہم کو مسلمان ایک شیر ہے، اس کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دشمنی اگر ہے تو کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ۔ قرآن پاک کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ ضرور بھی ضرور پائیں گے لوگوں میں سخت دشمن کس کو؟ ایمان والوں کا دشمن کس کو پائیں گے؟ یہود کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ایمان والوں سے مودت میں، محبت میں قریب تر اگر کسی کو پائیں گے تو وہ نصرانیت ہوگی، نصرانی ہوں گے۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہے؟ ہمارے استاد نے جب یہ آیت پڑھائی تھی ہم کو، مولانا شیخ صاحب امان دامت برکاتہم نے تو کہا تھا کہ اس زمانے کا یہود و نصارہ دونوں ایک جیسا ہے۔ بہرحال قرآن پاک کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، یہ جو مسکنت ان کے اوپر لپیٹ کے ماری گئی ہے، جو ان کو ذلت دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کر گئے، بغیر حق، ناحق کام کیا انہوں نے، ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اب ایک منٹ کے لیے پہلے والی آیت کا جو پہلا جز ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کفر کا معنی کیا ہے؟ کفر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھپانا، وہ ہے چھپانا۔ یہاں تک کہ یہ جو کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہوتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔
یعنی کہ یہ بیج چھپاتا ہے زمین کے اندر۔ یہ کفر کس طرح کا ہے؟ ہم اپنے مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اندر میں اپنے کفر کو تلاش کریں۔ ایک کفر صریح ہے اور ایک کفر صریح نہیں ہے، کنایہ ہے۔ ہمارا کفر کس طرح کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، اور جو صریح کفر ہے وہ قولی اور عملی دونوں ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا، جیسا کہ مشرکین نے کیا، وہ مکمل طور پر صریح کفر ہے۔ لیکن ہمارا بھی کفر کہیں نہ کہیں ہے، ہمارے اندر بھی ہمارا نفاق چھپا ہوا ہے، اس کا اظہار ہم نہیں چاہتے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں تو ہمیں ہمارا نفاق نظر آئے گا۔ ہمیں جھوٹ بولنا، حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس پر امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جب اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانات اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ یہ امانات، یہ وہ امانات اگر مراد ہیں جو میں آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، گھر میں رکھ لو سنبھال کے، میں گاؤں جا رہا ہوں واپس آتا ہوں لے لوں گا، یہاں بھی امانت پوری طرح سے وصول کی جائے گی۔ لیکن وہ امانت جو عہدہ ہے، وہ امانت جو باقاعدہ ایک عہدہ ہے اور وہ عوامی عہدہ ہے، اس عہدے پر بیٹھا ہوا شخص وہ اپنے امین ہونے کا دعوے دار ہے، جبکہ اس کا دامن داغدار ہے۔ ہم دیکھیں اس حدیث کو دیکھیں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس پر امانت رکھوائی جائے۔ وہ عہدہ اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا تھا، اس کو ہم نے منتخب کر کے آگے بھیجا تھا، اور جب وہ خیانت کرتا ہے تو اس کی خیانت اس کے نفاق کی دلیل ہے، اس کا جھوٹ اس کے نفاق کی دلیل ہے، اس کا بات کرنا اس کے نفاق کی دلیل ہے۔ ہم خود سوچیں، اور ہم اس نفاق کو جو دنیا والوں کو دکھلائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے قلوب میں جھانک کر دیکھیں۔ قرآن پاک کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ ہم جائزہ لیں اپنا، تو قرآن پاک نے تو ہمیں صاف طور پہ کہا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے زیادہ گمراہ۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ تو غافل لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ وہ کس کو پکارتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کے اوپر تم گمان رکھتے تھے، ظلم کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ ہم کیسے پیش کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو بت بنایا ہوا ہے، جن کو ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے، ان میں سب سے پہلے ہمارے اپنے ہوائے نفس ہے، ہماری اپنی خواہش نفس ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا ڈالا؟ حالانکہ قرآن پاک نے کہا تھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پر کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی خشیت سے خشوع اختیار کر جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔